السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ سورہ یوسف کا درس الحمدللہ چل رہا ہے، اور آج کے درس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیتوں کے ترجمے سے قبل ان آیتوں میں جو مضامین بیان ہو رہے ہیں ان مضامین کو مختصر انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ترجمے کے ساتھ ساتھ بھی مختصر تشریح بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور ان آیتوں سے اور قرآن کریم کے اس مضمون سے جو جو باتیں ہمیں سیکھنے کو، سمجھنے کو، اور جو ہدایات اور جو تنبیہات ملیں گی وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیان ہوتی رہیں گی۔ گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی طرف سے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش تھی، اور کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور گناہ سے بچ کر کس طرح بھاگے، وہ سارا واقعہ تقریباً سامنے آ گیا تھا۔ زلیخا کا جو کہ عزیز مصر کی ایک بیوی تھی، اس کا یہ عمل ایک برا عمل تھا کہ گھر میں رہتے ہوئے ایک غلام جس کو خرید کر لائیں گھر میں رکھا ہے، غلام سے مراد خادم، اس غلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا، یہ ایک معاشرے کے لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ غلط کام تھا۔ شریعت کے لحاظ سے تو گناہ، بہت بڑا گناہ، لیکن معاشرتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے یہ گری ہوئی حرکت تھی کہ غلام ہے، اس سے اس طرح کی حرکت، اس سے اس طرح کی طرف اپنی طبیعت کو اس کی طرف مائل کرنا، گھر میں کام کرتا ہوا خادم، تو یہ معاشرتی لحاظ سے اور کہنا چاہیے ہمارے آپس کے رہن سہن کے لحاظ سے یہ گری ہوئی حرکت سمجھی جاتی۔ تو یہ اس زلیخا کی اس غلطی کا جب چرچا ہوا مصر میں، تو مصر کی جو خواتین، جو زلیخا کی سہیلیاں بھی تھیں، کچھ دوستیں تھیں، انہوں نے اس طرح کہا زلیخا کے بارے میں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی تو عجیب ہے کہ اپنی خواہش کا اظہار اپنے غلام سے کر رہی ہے، اس کو اور کوئی نہیں ملا کہ غلام خادم جو اس کے گھر میں کام کرتا ہے اس پر یہ فریفتہ ہو رہی ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں مصر میں اس طرح کی باتیں، مصر کی عورتوں میں چرچا شروع ہو گیا اس طرح کی باتوں کا، اس طرح کی باتیں، یعنی عزیز مصر کی ایک گناہ وہ عام ہوا اور پھر عورتوں میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ جیسے کہ یہ برائی، یہ بری عادت مردوں میں بھی ہوتی ہے،
لیکن عورتوں میں کہنا چاہیے زیادہ ہوتی ہے کہ ایک کسی کی کوئی خامی، کسی کی غلطی سامنے آ جائے تو اس کا چرچا کرتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، لوگوں میں عام کرتے ہیں، بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ یہ بہت شریعت کے لحاظ سے بری بات ہے، بری عادت ہے، گناہ ہے یہ بھی، کہ اگر کسی کی کوئی غلطی کسی کو کرتے ہوئے دیکھ بھی لی تو اس کا اظہار مت کرو، ظاہر مت کرو، اس کو چھپا دو، اس کو دبا دو۔ کسی کی گناہ وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، اس نے اگر کوئی گناہ کیا تو اس نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ جانے اس کا وہ جانے، لیکن اس غلطی کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا اظہار نہ کرے لوگوں میں۔ لیکن آج کل معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کسی کی خامی، کسی کی غلطی، کسی کی کوئی حرکت ہمارے سامنے آ جائے تو اس کو پھیلایا جاتا ہے تاکہ اس کو رسوا کیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے۔ حدیث شریف میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کچھ گناہ ایسے بیان فرمائے ہیں جن گناہوں کی سزا آخرت میں تو یقینی ہے، دنیا میں بھی ان کی سزا ملتی ہے، یعنی مرتا نہیں ہے وہ شخص جب تک کہ وہ دنیا میں ان گناہوں کی سزا نہ پالے۔ ان میں سے جیسے ایک گناہ ہے والدین کا نافرمان۔ اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے تو حدیث کی روح سے اور بہت ساری احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرتا نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے والدین کو ستانے کی سزا دنیا میں نہ پالے۔ دنیا میں تو پائے گا، اور آخرت میں اگر توبہ نہ کری تو آخرت میں ہی پائے گا۔ ایک ان گناہوں میں سے یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اسی طرح ظلم و زیادتی اور ناانصافی کرنے والا، بے جا ظلم کرنے والا، لوگوں پر اپنا ظلم کا کوڑا چلانے والا، مالوں کو غصب کرنے والا، جائیداد پر قبضہ کرنے والا، وراثت کے مال کو لوٹنے والا، کھانے والا، بہن بھائیوں کے حصے کو مارنے والا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ آج اللہ نے اس کو طاقت دی، پاور دی ہے، تو یہ ناجائز استعمال کر کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ حدیث شریف کی روح سے اس طرح کے گناہوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ شخص مرے گا نہیں جب تک کہ دنیا میں بھی سزا نہ بھگتے، اور اگر توبہ نہ کری اور جن کا حق مارا ہے ان سے معافی نہ چاہی یا ان کا حق نہ دیا دنیا میں رہتے ہوئے، تو آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ انہی گناہوں میں سے حدیث کی روح سے معلوم چلتا ہے کہ یہ گناہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کی کسی غلطی کا ہمارے سامنے اظہار ہو گیا، معلوم چل گئی، ہمیں پتہ چل گیا اس نے یہ غلطی کری، اب ہم اس غلطی کو سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ تو حدیث کی روح سے معلوم چلتا ہے کہ یہ شخص جو دوسرے مسلمان کو اس کی غلطی کا اظہار کر کے لوگوں میں اس کی غلطی کا چرچا کر رہا ہے، اس کو رسوا کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ یہ بھی اس طرح کی غلطی کرے گا، گناہ کرے گا جو اس مسلمان سے ہوئی تھی اور اس نے اس کو ذلیل کیا تھا، یہ اس سے مرنے سے پہلے اس طرح کی غلطی میں یہ بھی مبتلا ہوگا، اس طرح کے گناہ میں یہ بھی مبتلا ہوگا، اس طرح کی حرکت اس سے بھی سرزد ہوگی۔ کیوں؟ اس نے دوسرے مسلمان کی حرکت کو دیکھا اور اس کا لوگوں میں چرچا کیا۔ تو اس لیے یہ گناہ ہے کہ کسی کی کوئی خامی، کسی کی کوئی کمی، کسی کی کوئی کوتاہی، کسی کی کوئی بات ہمارے پاس آ جائے، اب ہم اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ یہ غلطی، یہ جو تمہاری بات میرے پاس آئی ہے، میں بتاؤں ابھی تمہارے والدین کو، میں بتاؤں تمہارے شوہر کو، میں بتاؤں تمہاری بیوی کو، میں بتاؤں تمہارے بھائی کو، میں بتاؤں تمہارے استاذ کو، یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی سے جو غلطی ہوئی تھی، زلیخا سے گناہ ہوا تھا، اس گناہ کے بارے میں جب مصر کی خواتین کو معلوم چلا تو انہوں نے بھی اس غلطی کا چرچا شروع کر دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا وہ اس غلطی کو دبا دیتی کہ زلیخا سے گناہ ہو گیا، چلیں وہ اللہ سے توبہ کر لے گی، بعد میں توبہ کی ہے، آگے میں اس صورت کے اختتام پر یہ بات بتاؤں گا کہ زلیخا بعد میں توبہ کری، اس نے توبہ کر کے صاف پاک صاف ہوئی ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لائی ہے، توبہ بھی کری، بعد میں پاک صاف ہو گئی۔ لیکن زلیخا تو پاک صاف ہو گئی، اور زلیخا پر الزام لگانے والے وہ تو گناہوں کا شکار ہو گئے۔ تو اس لیے عزیز مصر کی بیوی کو کی جب غلطیوں کا ان عورتوں کو معلوم چلا تو انہوں نے چرچا کیا، ہونا یہ چاہیے تھا وہ اس غلطی کو دبا دیتی۔ حضرت یہ بخاری شریف کی روایت ہے یا ترمذی شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، میرا جہاں تک خیال ہے کہ بخاری شریف کا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، جاتے ہوئے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ چوری کر رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر یہ کہا کیا تو چوری کرتا ہے؟ اسرقتا، تو چوری کر رہا ہے؟ تو اس نے نا ایک دم سے یہ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے گھبرا گیا، لا واللہ میں تو اللہ کی قسم چوری نہیں کر رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جھوٹ بولتا ہے، مجھ سے چھپاتا ہے، میں نے بھی تو یہ چوری کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا نہیں، تم سچ کہہ رہے ہو، میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، تم نے چوری نہیں کری۔ یہ ہوتی ہے، یہ ہے نبیوں کی تعلیم کہ کسی کی غلطی کو دیکھ رہے ہیں
آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس نے کیا کہتی ہے، لا واللہ میں نے نہیں چوری کری، میں نہیں چوری کرتا، میں نہیں کر رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم سچ کہہ رہے ہو، میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے. تو کسی کی غلطی کو دیکھتے ہوئے اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے بچوں کی غلطیاں، جو لوگ ہماری پرورش میں ہماری تربیت میں ہیں ان کی غلطیوں کو دیکھ کر نظر انداز کرنا، یہ تو غلط چیز ہے. بچوں کی غلطیوں کو دیکھ کر نظر انداز نہیں کرنا، ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، لیکن موقع محل کو دیکھتے ہوئے. ایک تو نے بچے نے غلطی کری، سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دیا، مار دیا، اس سے تو اصلاح نہیں ہوتی، اس سے بچہ بگڑتا ہے. بچے کی غلطی دیکھ کر اس کی غلطی کو اپنے ذہن میں رکھا، اور موقع کی مناسبت سے موقع تلاش کرتے ہوئے بچے کو علیحدگی میں لے کر بیٹھ کر تربیت سے سمجھانا اچھے انداز میں. تو یہ ہے تربیت کا انداز. تو بعض وہ ہوتے ہیں جو ہماری پرورش میں ہوتے ہیں، تو ان کی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، ان کی غلطیوں پر ان کی اصلاح کی جاتی ہے، لیکن اچھے طریقے سے. اور جو دیگر مسلمان ہیں ان کی غلطیوں پر ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم اپنی فکر کریں، اور یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے پھرتے رہیں اور لوگوں کی غلطیاں جمع کرتے رہیں اور لوگوں کی کمزوریاں اور خامیاں دیکھتے رہیں اور پھر بعد میں لوگوں کو پھیلاتے رہیں. تو سمجھ لیں یہ بہت سخت گناہ ہے. آئندہ کے لیے اپنی زبانوں کو ہم اس چیز سے پاک صاف رکھیں گے. میں اپنی زبان پر کسی دوسرے مسلمان کا اچھا تذکرہ تو کروں گا، لیکن اپنی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کا گندا تذکرہ کر کے اپنی زبان کو گندا نہیں کروں گا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم، جو کہ شیخ الحدیث ہیں بیضاء کے، تو وہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے. ہمیں بخاری شریف پڑھاتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ نا، جب ان کے پاس طلبہ کی شکایت جایا کرتی تھی کہ طلبہ نے یہ غلطی کری ہے، تو وہ طلبہ سے کہتے تھے دیکھو بات سنو، یہ مت سمجھنا میں تمہاری غلطیوں پر تمہیں ڈانٹوں گا، تمہیں برا بھلا کہوں گا، تمہارے غلط الفاظ سے بولوں گا، تو میں اپنی زبان تم لوگوں کی وجہ سے گندی نہیں کر سکتا. یہ ان کا جملہ تھا. کچھ نہیں کہتے تھے. عجیب جملہ تھا، عجیب جملہ تھا. وہی کہتے تھے یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خامیاں اور غلطیاں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم تمہیں برا کہیں گے، ڈانٹیں گے اور اپنی زبانیں خراب کریں گے. تمہارے لیے نہیں، ہم اپنی زبانیں تمہارے لیے خراب نہیں کر سکتے. ہم تمہیں سمجھائیں گے ایک وقت تک، لیکن اگر تم نہیں سمجھتے تو یہ مت سمجھنا ہم تم پر ڈنڈے اٹھائیں گے اور گالیاں دیں گے اور برا بلا کہیں گے اور تنبیہ کریں گے اور ڈانٹیں گے اور اپنی نیکیوں کو ضائع کریں گے. ہم ایسا نہیں کریں گے. تو ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم کا یہ بڑا عجیب جملہ تھا کہ تم لوگوں کی وجہ سے میں اپنی زبانیں خراب نہیں کر سکتا. تو یہی خوبی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. تو عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں جب مصر کی عورتوں نے یہ جملے کہنا شروع کیے، تو عزیز مصر کی بیوی بڑی ہوشیار تھی، زلیخا. اس نے کیا کیا، ساری عورتوں کو جمع کیا جو اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، اور سب کو جمع کر کے گھر دعوت کے عنوان سے جمع کیا کہ تم سب کو میں نے کھانے کی دعوت کی، آ جاؤ میرے گھر پہ. دعوت وہ سمجھی بڑی اچھی دعوت ہے کھانے کی، چلے جاتے ہیں. لیکن عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا کچھ اور مقصد تھا. ان سب کو کھانے کے لیے بلایا اور کھانے کا بہترین دسترخوان سجایا. اس دسترخوان پر کچھ ایسے فروٹ رکھے جن کو چھریوں سے کاٹنا تھا، کچھ ایسے پھل، کچھ ایسی چیزیں رکھی جن کو چھریوں سے کاٹ کر کھانا تھا. وہ چیزیں رکھ دیں اور سامنے سب کے پاس چھریاں رکھ دیں کہ کاٹ کے کھاتے رہو. تو جب یہ مصر کی خواتین جو عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہی تھی کہ ایسی عورت ہے، ایسی عورت ہے، ایسی بری عادت ہے اس کے اندر، وہ ساری عورتیں جب کھانے کے دسترخوان پہ آ کر بیٹھ گئیں، عزیز مصر کی بیوی نے ان کے لیے دسترخوان پر ساری چیزیں سجا دیں اور ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دیں. تو جب وہ چھریاں لے کر ان پھلوں کو کاٹنے لگیں تو اتنی دیر میں عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے باہر لے کر آئی. یہ نہیں بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ میں اس لیے لے جا رہی ہوں عورتوں کے سامنے، یہ نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوتا تو وہ ہرگز سامنے نہ آتے. کسی بہانے سے وہ کمرے سے باہر لے کر آئیں. تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے تو باہر ساری عورتیں بیٹھی تھیں. ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان پر نظر پڑی تو سب حواس بھاگتے رہ گئیں اور یہ کہہ بیٹھی قلنا حاش للہ ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اس قدر خوبصورت، اس قدر پرکشش، اس قدر حسین. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ حسن دیا تھا، بہت زیادہ حسن دیا تھا. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا ان عورتوں نے تو وہ اتنی حواس باختہ ہو گئیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چھریوں سے کاٹ بیٹھیں بجائے پھل کاٹنے کے. یعنی ان کے ہاتھ میں مثال کے طور پر اگر سیب تھا تو سیب پر چھری چلانے کے بجائے وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں. جب یہ معاملہ ہوا اور وہ حواس باختہ رہ گئیں تو ان عورتوں کے ساتھ یہ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ معاملہ ان عورتوں کے ساتھ ہو گیا ہے تو زلیخا نے کہا دیکھا تم مجھے جس عورت کے بارے میں ملامت کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی اس نوجوان اس غلام کی محبت میں ایسا فریفتہ ہو گئی ہے
پاگل ہو گئی ہے، اس سے گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہے. اب دیکھا یہ وہی غلام ہے جس پر میں مائل ہو رہی تھی، آج تمہارا بھی حال دیکھو کہ تم بھی نہیں بچ سکی اس کی کشش سے کہ اب تم اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. یہ ایسی چیز ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگی. پھر عزیز مصر کی بیوی نے ابھی تک گناہ سے توبہ نہیں کی تھی. پھر ان عورتوں سے کہنے لگی کہ میں تم سب کے سامنے یوسف کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ میں جس گناہ کی طرف یوسف کو بلا رہی ہوں، یوسف کو آنا پڑے گا، میری بات ماننے پڑے گی. یوسف علیہ السلام کو دوبارہ، یعنی ایک دفعہ اپنے شوہر کے سامنے پکڑی جا چکی ہیں لیکن ابھی تک گناہوں سے توبہ نہیں. یہ ہوتا ہے گناہوں پر گناہ، گناہوں پر اصرار. ایک دفعہ انسان ذلیل ہو جائے لیکن کیا پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا اس کا چوری کرتے ہوئے. تو جب چوری کرتا پکڑا گیا، حضرت عمر نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹو. چوری کی سزا قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہاتھ کاٹنا. تو جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگا تو وہ کہنے لگا حضرت عمر سے پہلی دفعہ معاف کر دیا. تو میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، یہ چوری تیری تیسری دفعہ ہے. پہلی دفعہ تو اللہ تعالیٰ بھی چھپاتے ہیں، دوسری دفعہ تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں، تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں غلطیوں کو. اس لیے اگر کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی غلطی میں مبتلا ہے، اللہ سے معافی مانگے، صدق دل سے توبہ کر لے، آئندہ اس کی گناہ کے قریب نہ جائے، نہیں تو ایک دن اللہ تعالیٰ رسوا کر دیتے ہیں. عزیز مصر کی بیوی ایک دفعہ عزیز مصر کے سامنے آ چکی ہے، معاملہ رفع دفع کر دیا تھا، لیکن دوبارہ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے ان عورتوں کے سامنے. اور پھر وہ عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کی محبت میں اور یوسف علیہ السلام کی یعنی حسن کو دیکھ کر پاگل ہو گئیں اور یوسف علیہ السلام کو کہہ رہی ہیں ہاں ہاں میں ان آیتوں کا ترجمہ کروں گا ابھی آپ کو کہ عزیز مصر کی بات مان لو. یوسف تمہیں بات ماننا پڑے گی، یہ تمہاری وہ ہے سیٹانی ہے، یعنی تم اس کے گھر میں پل رہے ہو، تمہاری سیٹ ہے، تمہاری آقا ہے، یہ تمہاری مالکہ ہے، تم ملازم ہو، اپنے آقا اپنی مالکہ کی بات مانو. یعنی وہ عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کر رہی ہیں، بلیک میل کر رہی ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ عورتیں عزیز مصر کو زلیخا کو سمجھاتی کہ زلیخا چھوڑ دو اب تم اس کو، پہلے بھی تم ایک دفعہ پکڑی جا چکی ہو اپنے شوہر کے سامنے، گناہ تمہارا اللہ نے تمہیں ظاہر کر دیا، اب تو چھوڑ دو. لیکن اس زلیخا کو سمجھانے کے بجائے وہ عورتیں الٹا یوسف علیہ السلام کو دھمکا رہی ہیں کہ اس کی بات مان لو نہیں تو یہ تمہیں جیل میں بند کرا دے گی. کیونکہ زلیخا نے کہا تھا اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو جیل میں بند کرا دوں گی. اگر اس نے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، میں اس کو جیل میں بند کرا دوں گی، ذلیل کراؤں گی اس کو، پورے مصر میں رسوا کروں گی. یہ دھمکیاں دے رہی تھی. عجیب بات، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. انسان کے دل میں جب کسی گناہ کی طرف میلان آتا ہے تو وہ اس گناہ کو کرنے کے لیے سارے راستے اختیار کرتا ہے. خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے، ڈر نکل جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، میں کیوں اس طرح کر رہا ہوں، کیا اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا، کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں سکتا. جو ہم گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں اپنے بارے میں زلیخا کے بارے میں بات نہیں کر رہا، اپنے معاشرے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ ڈر گئے، ہم اس چیز سے بے خوف ہو گئے کہ جو اللہ ہمیں روزی دیتا ہے کیا وہ روزی چھین نہیں سکتا. جو اللہ ہمیں آنکھوں کی روشنی دی ہوئی ہے، جس اللہ نے زبان کی گویائی دی ہوئی ہے، کانوں کی سننے کی سماعت دی ہوئی ہے، کیا وہ یہ چیز واپس نہیں لے سکتا. ڈر نکل گیا اللہ کا، اللہ کی پکڑ کا احساس ختم ہو گیا ہے، اللہ کی پکڑ کا احساس ختم ہو گیا. ہمارے گناہوں کی نحوست ہی کہہ لیں کہ آج بیت اللہ شریف کے دروازے ہم لوگ مسلمانوں کے لیے بند ہیں، مدینۃ الرسول کے دروازے ہم لوگوں کے لیے بند ہو گئے ہیں. کیوں؟ کہ وہاں جا کر وہ گناہ کیے ہیں مسلمانوں نے، وہ سیلفیاں اور وہ موبائل کا استعمال، اور وہ بھول گئے اللہ کے گھر کی عظمت کو، محبت کو، تو اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے. ہمیں احساس سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی بیت اللہ میں جانے سے بھی روکا جائے گا، لیکن آج دیکھیں کتنے مہینے ہو گئے دروازے بند ہیں بیت اللہ کے مسلمانوں کے لیے. تو یہ ہوتا ہے گناہوں پر اصرار اور پکڑ، خوف خدا دل سے نکل جانا. تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بول رہی ہے یہ گناہ تو کرنا پڑے گا، اور کہہ رہی ہے اگر نہیں کیا تو میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ساری عورتیں اور عزیز مصر کی بیوی سبھی مجھے گناہوں کی طرف مائل کر رہی ہیں اور میرے لیے تو گناہ سے بچنا مشکل ہے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب السجن احب الی، مجھے جیل میں جانا پسند ہے، دنیا کی مصیبت کا جھیلنا پسند ہے، لیکن اے اللہ جس گناہ کی طرف یہ بلا رہی ہیں، بدکاری کی طرف، اے اللہ میں اس گناہ کو نہیں کر سکتا. میں دنیا کی مشقتیں برداشت کر لوں گا، لیکن اے اللہ تجھے ناراض کر کر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو خراب نہیں کر سکتا، جہنم کی تکلیفوں کو نہیں سہ سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب، اے اللہ جیل میں جانا پسند ہے، تجھے ناراض کرنا پسند نہیں ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا. حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور اللہ نے فرمایا فاستجاب لہ ربہ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، اور وہ عورتوں کے فتنے سے
ان سے ٹال دیا، ان عورتوں کو ناکام کر دیا، یوسف کو بچا لیا۔ یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں جو تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے گناہ سے بچنا، گناہوں سے بچنا چاہے اے اللہ، گناہ کی طرف مائل ہونے سے بہتر میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، یعنی گناہ سے بچ کر جیل میں جانا پسند ہے، گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل تھا۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم چلتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس گناہ سے عافیت سے بچا لے۔ انسان یہ نہ کہے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، کوئی انسان کسی بڑی مصیبت میں آ جائے تو کہتا ہے ارے اس بڑی مصیبت سے اچھی تھی کوئی چھوٹی مصیبت آ جاتی۔ تو کیا مطلب چھوٹی مصیبت برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، انسان اللہ سے کہے اللہ مجھے عافیت سے بچا لے، نہ میں چھوٹی مصیبت نہ بڑی مصیبت میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے، اور جیل میں بھی تکلیفیں تو ہیں بہرحال، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یوسف تم نے تو خود کہا تھا مجھے گناہ سے بچنا، گناہوں سے بچنے سے، گناہ کے کرنے سے زیادہ مجھے جیل میں جانا محبوب ہے۔ اگر تم ہمیں یہ کہتے کہ اللہ اس گناہ سے عافیت سے بچا لے تو ہم تمہیں عافیت سے بچا لیتے، لیکن تم نے خود جیل میں جانے کو پسند کیا، اس لیے جیل میں پہنچ گئے ہو، گناہ سے بھی بچ گئے ہو۔ تو یہاں پہ اس چیز کا خیال رہے کہ ہر گناہ سے بچنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن بڑی مصیبت سے بچ کر چھوٹی مصیبت نہیں مانگنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچے لیکن جیل میں جانے کو پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ سے نہ چھوٹی مصیبت مانگو نہ بڑی مصیبت مانگو، نہ جیل میں جاؤ نہ بڑے گناہ کو کرو۔ یہ نہ ہو کہ جیسے کوئی انسان کہے کہ ارے اس بڑی مصیبت سے چھوٹی مصیبت میں جانا اچھا لگتا تھا۔ بہرحال تو یہ پوری آیتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب میں ان آیتوں کا ترجمہ کروں گا اور ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتا رہوں گا مختصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی۔ اس آیت میں، آیت نمبر 30 میں، وہ جو مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے زلیخا کے بارے میں مصر میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ دیکھو ذرا عزیز مصر کی بیوی کو کہ اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، اس کو غلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا، اپنے غلام اپنے خادم سے اس طرح کی کام کر رہی ہے۔ دیکھیں، اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں، وقال نسوہ، نسوہ کہتے ہیں عورتوں کو، فی المدینہ شہر کی عورتیں، یعنی مصر شہر کی عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں، کیا کرنے لگیں؟ امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاہ عن نفسی، اپنے نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے۔ تراود فتاہ، تراود مانے مائل کر رہی ہے، فتاہ نوجوان، عن نفسی اپنے اوپر، اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے جو اس کا غلام ہے، جو اس کا خادم ہے۔ قد شغفہا حبا، کہنے لگیں وہ عورتیں اس نوجوان کی محبت نے اس کو فریفتہ کر لیا ہے، یعنی اس نوجوان کی محبت قد شغفہا اس کے اندر اتر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ناجائز محبت سے، عشق مجازی سے۔ میاں بیوی کی محبت جائز ہے، لیکن مرد کو کسی غیر عورت کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے کہ اس سے باتیں کرنا، اس سے دوستی لگانا، اس سے محبت کا اظہار کرنا۔ یہ محبت کا اظہار کرنا کیا ایک ہی راستہ ہے، دوستی لگانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے نکاح۔ اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ختم کیا، یعنی حیا کو ختم کیا جا رہا ہے، بے حیائی اور بے غیرتی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ کس طور پر؟ کہ نوجوان بچے اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھایا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری تقاریب میں بھی یہی ہوتا ہے، مکس گیدرنگ۔ کتنے ایسے رشتے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھی، مجھے وہاں بیٹھی ہوئی اچھی لگ گئی، میں نے وہیں سے پسند کر لیا اور وہاں سے پھر نکاح ہو گیا۔ اس طرح کی کوئی شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ شریعت نے اس سے ناجائز قرار دیا ہے۔ عورت سے ملنے کا، اس سے ملاقات کا، اس سے بات کرنے کا، اس سے محبت کا اظہار کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے نکاح۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ سب ناجائز اور حرام ہیں، گناہ ہیں، گناہ ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، نمازیں قبول نہیں ہے، روزے قبول نہیں ہے، عبادتیں قبول نہیں ہیں ان گناہوں کے ساتھ۔ تو عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت جو کہ ناجائز محبت ہے، اس کو اپنے دل میں گھر بٹھا بیٹھی تھی۔ تو انا لنراھا فی ضلال مبین، تو وہ مصر کی عورتیں کہہ رہی ہیں ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ انا لنراھا، ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، یعنی غلام پر مائل ہو رہی ہے اور کوئی نہیں ملا اس کو، اس کا شوہر نہیں ہے۔ یہ عزیز مصر کی بیوی کا، وہ عزیز مصر کی جو عورتیں تھیں ان کی یہ گفتگو تھی۔ اب آگے گفتگو دیکھیں، اب عزیز مصر کی گفتگو دیکھیں، جو زلیخا کی گفتگو، عزیز مصر کی بیوی کی گفتگو کیا ہے؟ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن،
وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. اس آیت میں زلیخا نے ان عورتوں کے لیے جو دعوت کا انتظام کیا، دعوت دی، دعوت پر بلایا، اور پھر ان کو بٹھانے کے بعد ان کے ہاتھ میں چھریاں دیں، اس سارے کا تذکرہ ہے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور ان کے سامنے لے کر آئیں، وہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ سب آ جائے گا، ذرا دیکھیے گا. فلما سمعت بمکرہن، چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی یعنی زلیخا نے ان عورتوں کی مکر کی یہ بات سنی. فلما سمعت، جب عزیز مصر کی بیوی کو معلوم چلا، بمکرہن، ان عورتوں کی اس بات کا، بمکرہن، ان عورتوں کی اس مکر کی بات کا، تو کیا کیا ہے زلیخا نے؟ ارسلت الیہن، ارسلت مانے پیغام بھیج دیا سب کو دعوت کا، آ جاؤ میرے گھر میں کھانا کھاؤ سارے. اب سب بڑی خوش کہ وزیر کی بیوی ہمارے گھر میں ہمارے لیے دعوت کر رہی ہے، وزیر کے گھر میں دعوت. اور اس نے کیا کیا؟ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآ، ان کے لیے بڑی اچھی نشستیں تیار کی، تکیے لگائے. متکا مانے تکیے لگائے، اچھے طریقے سے تکیے لگائے. اور کیا کیا؟ جب سب آ کر بیٹھ گئیں، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سکینہ کہتے ہیں چھری کو، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری پکڑا دی. جب چھری پکڑوا دی، پھل ان کے سامنے تھے، تو اب یوسف علیہ السلام کو زلیخا بلا کر لائی اور کیا کہا؟ وقالت اخرج علیہن، یوسف ذرا باہر نکل کر آنا، یوسف ذرا باہر نکل کر آؤ، بہانے سے بلا کر لائی. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اب ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی تو ان عورتوں کا حال دیکھیں. جب ان عورتوں رأینہ، جب انہوں نے ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، حیرت زدہ ہو گئیں، وقطعن ایدیہن، اور ان کے حسن میں یعنی حواس باختہ ہو کر، قطعن مانے کاٹ دینا، ایدیہن اپنی انگلیاں، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر وہ عورتیں اکبر نہ ہوں، حواس باختہ ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کیا کہنے لگی؟ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، حاشا للہ، یہ عربی کی قسم ہے، قسم اللہ کی قسم، یہ شخص کوئی انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، فرشتہ معلوم ہوتا ہے. یہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو جو جمع کیا تھا، وہ جو مصر کی عورتیں تھیں ان کا جملہ ہے. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے بھائی. اب جب دیکھا زلیخا نے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، یہ عورتیں مجھے ملامت کر رہی تھی نا، اب میں ان کو ملامت کروں گی. تم مجھے کہہ رہی تھی میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں، تم بھی تو دو گے اس کی محبت میں مجھے انگلیاں کاٹ بیٹھی. کیا کہا؟ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، عزیز کی بیوی نے، زلیخا نے کہا اب دیکھو یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی. فذلکن، یہ ہے وہ شخص، لمتننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، تانے دے رہی تھی. اور یہ تو زلیخا نے ان عورتوں کو جواب دیا کہ تم مجھے ملامت کر رہی ہو، خود بھی تو تم اپنے آپ کو ملامت کرو، اس کی محبت میں تم لوگوں نے بھی تو اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. اور آگے کیا کہہ رہی ہیں زلیخا؟ اب یوسف علیہ السلام کو دھمکا رہی ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے. یعنی اب اس کا گناہ، زلیخا کا گناہ سب کے سامنے کھل چکا تھا. تو اب جب ایک انسان ایک دفعہ رسوا ہو جائے تو وہ مزید رسوائیوں والی حرکتیں کرتا ہے. جب ایک دفعہ عزت ختم ہو جائے تو اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا. اب کیا کہہ رہی ہے زلیخا؟ کہہ رہی ہے ان عورتوں کو، ہاں اسی سے میں نے اپنے گناہ کے پورا کرنے کا ارادہ کیا تھا، میں نے اس پر ڈورے ڈالے تھے. فاستعصم، لیکن یہ بچ نکلا. فاستعصم، یوسف علیہ السلام بچ نکلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. اور زلیخا کی دھمکی سنیں، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا، لَيُسْجَنَنَّ، میں اس کو قید کرا دوں گی، جیل میں ڈلوا دوں گی. وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا، رسوا کروں گی اس کو، ذلیل کروں گی اگر اس نے میری بات نہ مانی. تو یہ آیت زلیخا، اس آیت میں زلیخا نے ایک تو ان عورتوں کو جواب دیا، اور دوسرا اس آیت میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دھمکی دی اور اپنی عزت کی پرواہ نہیں کری. ایک دفعہ ذلیل ہو گئی، پھر وہ دوبارہ گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی دعا. یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ساری عورتیں مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں، بجائے یہ کہ عورتیں مجھے گناہ سے بچاتی ہیں، یوسف زلیخا کو سمجھاتی ہیں، بلکہ وہ عورتیں بھی مل گئیں زلیخا کے ساتھ، اور زلیخا اب تک گناہ سے نہیں رکی، مزید دوبارہ مجھے مائل کرنا چاہ رہی ہے. تو کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو قید خانے میں جانا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے. قید خانے میں جانا پسندیدہ ہے، لیکن اس گناہ کی طرف میں نہیں جا سکتا. میں نے اسی آیت کے بارے میں بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ آپ اگر قید خانے کے علاوہ کوئی اور جگہ جانا پسند کرتے تو ہم آپ کو کہیں اور بھیجتے تھے. آپ عافیت مانگتے ہیں، ہم عافیت دیتے، لیکن آپ نے خود پسند کیا تو ہم نے اس نے قید خانے میں بھیج دیا.
وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کا کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں کہ اللہ میں خود، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، نبی ہیں پھر بھی اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اے اللہ تو نہیں بچائے گا تو میں بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، میں بھی جاہل لوگوں میں شامل ہو سکتا ہوں، گنہگار لوگوں میں، اے اللہ تو مجھے بچائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ اس آیت میں تذکرہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، ہم نے یوسف کی دعا قبول کر لی۔ فاستجاب مانے مستجاب الدعوات، دعا قبول ہو گئی۔ فصرف عنه كيدهن، اور ان عورتوں کی چالوں سے ہم نے یوسف کو بچایا، ان عورتوں کی چالوں سے، زلیخا کی چال سے، فصرف عنه كيدهن، بچایا۔ انه هو السميع العليم، اللہ فرما رہے ہیں ہم بہت سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ پھر دیکھیں ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے میں بھیج دیں۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف تو نیک ہے، پاک دامن ہے، لیکن زلیخا ہی کی غلطیاں ہیں، تو عزیز مصر نے مناسب سمجھا کہ ان کو قید خانے میں بھیج دیا جائے، یہ تو پاک دامن ہے، پاک صاف نوجوان ہیں، زلیخا ہی کی غلطیاں ہیں، اس لیے زلیخا اور ان کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، اور مزید کوئی زلیخا سے مزید کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے، اس لیے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جیل میں ڈال دینے کو ہی بہتر سمجھا۔ تو الحمدللہ آج ہماری جو درس کی 30 سے لے کر 35 تک کی آیتیں تھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل سے ترجمہ بھی مکمل ہوا اور تشریح بھی مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔